السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ شیرنی لاتے ہیں، ہے نا، اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے، جب گوشت بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو اسی گوشت کو شیرنی کے طور پر رکھتے ہیں اور اس پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے قربانی کے دن فاتحہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو کن کے نام سے فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، ہے نا۔ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دوستوں، قربانی جب کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کوئی مولانا یا قاری صاحب جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے اس کے بعد جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے نام کو دعا میں شامل کیا جاتا ہے، اور ایسی کیفیت میں دعا جو قربانی کی ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو قربانی جن کے نام سے ہو رہی ہے ان تک جو اصل ثواب پہنچنا ہوتا ہے، جو اصل ان تک درجات بلند ہونے کا ذکر حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ ثواب جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور پلس میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر واجب ہے تو اس واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مرحوم کے نام سے قربانی دی جا رہی ہے تو ایسی کیفیت میں جو ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اور گناہوں میں تخفیف کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کا ارشاد پاک ہے کہ قربانی کے جانور کو جب قربان گاہ میں لایا جائے اور قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون کا ایک قطرہ جو ہی زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے ثواب کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان عالی شان ہے کہ قربانی کا جانور جو ہی ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے تو ایسی کیفیت میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاتحہ خوانی کرنا قربانی کرنے سے پہلے یا قربانی کرنے کے بعد گوشت کی شکل میں یہ کوئی ضروری یا واجب، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر فاتحہ خوانی کے بھی اگر قربانی کریں گے، ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو ایسی کیفیت میں آپ کا جو مقصد ہے قربانی کرنے کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا، آپ پر جو ضروری ہے قربانی کرنا وہ آپ کی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ایسی کیفیت میں ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے فاتحہ خوانی قربانی کے دن تو کس کے نام سے کیا جائے؟ تو دیکھیں دوستوں، قربانی جن کے نام سے ہو رہی ہے آلریڈی ان تک ثواب تو پہنچ ہی چکا ہے نا۔ جن کے نام سے قربانی دیا جا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قربانی جو ہے اگر مرحوم کے نام سے دیا جا رہا ہے تو ایسی کیفیت میں فاتحہ خوانی بھی مرحوم کے نام سے کیا جائے، اور اس میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، شہداء کرام ہیں، اللہ کے مقدس بندے اور بندیاں ہیں، سب کو اس میں شامل کر لیا جائے اور سب کے نام سے فاتحہ خوانی کر دیا جائے، یہ سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کے دن فاتحہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی اصلیت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔